رتبے تلاش کر معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا. میں درخواست کروں گا سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب سے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. حجت الاسلام مولانا فضل عباس صاحب مد ذلہ العالی آپ کے سامنے معراج پر معراج خطابت کے جلوے دکھا رہے تھے. اور جس شہر میں ایسا خوش عقیدہ مجتہد اور عالم موجود ہو، اس شہر میں نہ کوئی منافق رہ سکتا ہے نہ کوئی مقصر. میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام حضرات تشریف فرما ہوں گے جو کل کی تقریر سن رہے تھے، اور وہیں سے آغاز کر رہا ہوں چونکہ کل تقریر ادھوری رہ گئی تھی. اسے مکمل کرتے ہوئے گفتگو کریں گے. میر انیس کے اشعار پڑھ رہا تھا میں کل. کیوں کر گیا ہو شوکت و شان پیمبری. اب آج تو شوکت و شان پیمبری کا ڈے ہے، اور میر انیس کا یہ اقرار اور یہ انکسار کہ کیوں کر گیا ہو شوکت و شان پیمبری. عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری. طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری. قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، قرآن میں جن کا وصف مقرر کے معنی ہے بار 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 بار. مقرر کے معنی ہے بار بار، مسلسل، ایک بار نہیں بار بار. قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. یہ پہلا بند ہے. اس کے بعد کا بند میں نے کل نہیں پڑھا تھا، وہ آج پڑھنا ہے. کل اگر موقع ملتا تو کل پڑھتا. دیکھیے یہ کارڈ ہے، اور یہ کاظم صاحب جو ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور لاہور کے میرے جتنے بھی اشرے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ان کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیں، جن صاحب کو سننا ہو وہیں سے رجوع کر سکتے ہیں.
وہ نکات معراج کے سورہ نجم کے ذیل میں جتنے بھی تھے آپ نے سب ابھی سنی مولانا سے. وہ سورہ جو متعلق ہے معراج سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور اسی میں مسلسل معراج کا ذکر ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى. یہ ہے معراج والا سورہ. اور مولانا شرح کر رہے تھے اور یقین کیجئے کوئی نقطہ انہوں نے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ آیت کبریٰ پہ معراج جا کے معراج ہو جاتی ہے. تو وہاں تک مولانا نے معراج کے سفر کو شباب پہ لا کے ایسی جگہ سے نکل کے چلے گئے ہیں کہ جہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل، اس لیے کہ جہاں جبریل رکے ہوئے ہیں میں آگے کیسے بڑھوں. تو اتنی مہلت آپ دیں کہ میں کل کی تقریر کو کامل کروں اور اتنی دیر میں یہ سوچتا رہوں کہ مولانا سے بچ کے معراج پہ کیسے آؤں. تو وہ مہلت مجھے دے دیجئے، موقع سوچنے کا. ابھی تو نہیں سوچا، اور اگر نہیں کچھ آئے گا تو نہیں پڑھوں گا میں معراج پہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک تقریر معراج پہ ہو چکی تو اب دوسری بھی ہو، لیکن کل کی تقریر کو میں کامل کر رہا ہوں. تو مولانا فرما رہے تھے کہ سارا سب کچھ زور فضائل علی پر، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے معصوم کی یہ حدیث کہ فضائل علی کا بار صرف ملک مقرب اٹھا سکتا ہے یا مومن کامل. آسان نہیں ہے مومن کامل. اب اگر کوئی بحث کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علی کی اس فضیلت کو نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس نے اپنا تعارف کرا دیا، آپ کو اطمینان ہو گیا. صرف مومن کامل نہیں بلکہ یہ مومن نہیں ہے. اب زیادہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ تلاش کیجئے کہ کہیں ملک مقرب مل جائے تو پھر اس سے باتیں ہوں فضائل علی کی، یا پھر مومن کامل کہیں مل جائے جو کہ کبھی کبھی ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو خوب باتیں ہوتی ہیں، گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں. تو فضائل علی کا بار اٹھانا آسان نہیں ہے، اور علی کو سمجھنا. اور جب ہم کہتے ہیں علی تو علی اس لفظ میں خود تنہا نہیں ہے، اس میں تمام علی آ گئے، اس میں سب علی آ گئے، سب محمد آ گئے. نام ایک ہے، سمبل ہے. خوشی کا سمبل ہمارے یہاں علی ہے، اس میں سب. غم کا سمبل حسین ہے، اس میں سب. جب ہم نے میرنیس کہا تو مطلب یہ نہیں کہ تنہا میرنیس، جو جو علی کی مدح کر چکے سب اس میں شامل. سمبل میرنیس. تو ایک سمبل چن لیا جاتا ہے. 1,24,000 انبیاء کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے.
بس ایک فخر انبیاء، سمبل نبوت کا سمبل محمد. وہ شارٹ کرتے ہوئے 1 لاکھ میں سے اتنے رسول اور اتنے نبی اور اتنے پیغمبر اور یہ اور اتنے اولو العزم اور یہ اور ایک نبی افضل. بس سمبل قائم ہو گیا. اسی طرح امامت کا سمبل علی، سب علی سب محمد. تو فضیلت صرف علی کی نہیں بیان ہو رہی، سب شامل ہے. اور کوئی فضیلت میں کم زیادہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری کوئی حدیث اگر تمہیں بیان کرنا ہو اور کسی امام کا نام نہ یاد آ رہا ہو کہ کس کی حدیث ہے تو کسی کا بھی نام لے دو. اس لیے کہ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی بات کرتے ہیں، کسی کا بھی نام لے دو. تو جہاں یہ اخلاقیات ہوں کہ عبادت میں سب برابر، شجاعت میں سب برابر، علم میں سب برابر، سخاوت میں سب برابر، شجاعت میں سب برابر، کم زیادہ نہیں. جو اول شجاع ہے وہی آخر شجاع ہے، وہی اوسط شجاع ہے. عبادت میں کسی کی عبادت کم زیادہ نہیں، سخاوت میں کوئی سخی کم زیادہ نہیں، سب برابر. ایسے ڈال کے توڑے 12 کے 12 برابر. کس درخت میں ایسے پھل آتے ہیں؟ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. بس ایک شجر لگایا اللہ جس میں یہ 12 پھل آئے برابر کے، کوئی فرق نہیں شیرینی میں. جس کا نام زبان پہ آیا زبان میٹھی ہو گئی. یہ جملہ میرا نہیں تھا، یہ جملہ امام زمانہ کا تھا. اے آل محمد، کیا نام رکھے ہیں اللہ نے تمہارے، زبان پہ نام آئے دل میں مٹھاس آئے. اور واقعی آپ دیکھ لیجئے، علی کہا، محمد کہا، فاطمہ کہا، حسن کہا، حسین کہا، شیرینی آ گئی. کہاں ہیں ایسے نام؟ کس کو نصیب ہیں ایسے نام؟ علم الہی میں تھے یہ نام، اس سے پہلے نہ رکھے گئے یہ نام. ان سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی سامنے کی باتیں ہیں جو فضیلت میں بیان کر دی. تو بڑی بڑی فضیلتیں جہاں زبانیں عاجز ہو گئیں، قلم تھک گئے، کہ جہاں کہنا پڑا قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی کہ دنیا کے سارے درخت قلم بنے اور سارے سمندر روشنائی بنے اور جنوں انس و ملک بیٹھے لکھنے کو جب بھی احاطہ نہیں کر سکتے فضائل آل محمد یعنی علی یعنی آل محمد. سارے درخت قلم بنے، سارے سمندر روشن. تو وہاں 74 برس کی عمر میرنی صرف کر کے، مدح کر کے، اور کوئی پہلو کوئی نقطہ نہ چھوڑ کر دفتر کے دفتر بھر کے، اور پھر عاجزی کا اعلان کر دیا، کیوں کر بنا ہو شوکت و شان پیغمبر. عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زورے ہے. دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری، قرآن میں جن کا بس مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. اب اگلا بند پڑھ رہا ہوں، لیکن ذہنوں کو تیار رکھیے گا. سب کچھ بتا دیا.
کل بتا دیا وہ مداح کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے علی کی فضیلتیں بیان کر دی. خود انیس بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے، لیکن اب کہتے ہیں کہ کیا مدح کی ہم نے، مطلب کیا مدح کی ہم نے. عاجزی کا اعلان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا مدح کی. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. دیکھیں شرط کے ساتھ ہوگی، اور یہ اطمینان ہے کہ اہل ملتان علم و ادب کو سمجھتے ہیں. ایک ایک لفظ میں باریکی ہے جو اگلا بند پڑھ رہا ہوں، جو کہ اتنا قیمتی تھا کہ کل نہیں پڑھا. اور اگر یہ بند سب سمجھ گئے میرے بھائی تو تقریر کا آغاز ہوگا، نہیں ہو پائے گی پھر تقریر. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. شرط ہے آنکھ میں روشنی ہوئی تب کہا یہ نور خدا. اندھے کو کیا پتا. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، اور مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا. دیکھیں مطلب سے مداح ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. چونکہ آنکھ کو نور ملا اس نے دیا تو کہا نور خدا. اندھا اندھا رہا اس نے کچھ بھی نہ کہا. دیکھیں مطلب چل رہا ہے سارا، غور کیجئے گا. مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا، اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا. سب مطلب چل رہا ہے. مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا. ایک بات پہلے بتا دوں، ابھی 3 مصرے پڑھے، چوتھا مصرع نہیں پڑھا. میر انیس کا کمال یہ ہے کہ ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ بند کو بند کرتا ہے، اور اگلے 5ویں اور 6ٹھے کے لیے کام کرتا ہے، اور 6ٹھے میں بات کامل ہوتی ہے. چوتھے مصرے سے 6ٹھا مصرع بنتا ہے. اگر چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آئے گا تو 6ٹھا سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو بات چوتھے میں کہی جاتی ہے اسی بات کو 6ٹھے میں دوہرایا جاتا ہے، اور وہی لفظ ہوتے ہیں. یہ میر انیس کیا ہوتا ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو چوتھے میں لفظ ہوں گے وہی 6ٹھے میں ہوں گے. بات الگ الگ ہوگی لیکن بات کامل ہوگی. اب چوتھا مصرع پڑھنے کے لیے میں 3 مصرے پھر پڑھتا ہوں. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا، اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا، اور پایا دور مراد تو بحر سخا کہا. یاد رکھیے گا چوتھے مصرے میں کیا ذکر ہوا؟ سمندر کا ذکر ہے. سمندر کا سخاوت کا سمندر کہا، اور موتی سمندر سے نکلتا ہے. چونکہ موتی ملا اس لیے ہم نے کہا یہ سخاوت کا سمندر ہے. مطلب دیکھا آپ نے انسان کتنا مطلبی ہے. انیس سب پہ پانی پھیریں گے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو. یہ ہے میر انیس کا منشور مدح علی اور مدح آل محمد کے لیے. پایا دور مراد تو بہرے سخا کہا. ہم خوش ہوئے یہ سب کچھ کہہ کے مشکل کشا حاجت روا بہر سخا نور خدا سب کہہ کے خوش ہو گئے. مدح ہو گئی مدح ہو گئی مدح ہو گئی. انیس کہہ رہے ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے.
ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ تم نے جو کچھ مدح اب تک علی کی ہے وہ چند قطرے ہیں، اور اس کو چاہتے ہو سمندر میں ڈال کے مدح کی؟ وہ تو سمندر ہے مدح۔ تو اب بتائیے کہ ہماری تعریف تو قطرے ہیں، اب اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں گھٹا لیجئے۔ ارے قطرے ہی رہنے دو، اس لیے کہ کبھی کبھی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے پوچھئے، ڈاکٹر اظہر سے، چند قطروں میں بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، مدح علی کے چند قطرے تو رہنے دو۔ تاکہ شفا تو ہو جائے، بیماریاں تو دور ہو جائیں۔ ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا، اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا۔ قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین و ادنا۔ قریب ہوا اور قریب ہوا، قریب ہوا اور قریب، دو کمانے یا اس سے بھی کچھ ادنا۔ قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا۔ اب یہ ادنا جب تک آپ نہیں سمجھیں گے معراج کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اردو میں ادنا کہتے ہیں کم تر کو۔ یہ لفظ کیا ہے عربی میں؟ دنا، دنا کم تر، اس سے بنا دنیا۔ یہ ہماری دنیا جو ہے جسے دنیا کہتے ہیں یہ دنا ہے، یہ ادنا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اسے دنیا؟ یعنی جتنے سیارے ہیں، جو کچھ ہے عالمین میں، سب سے نیچے ہے یہ ادنا، اس لیے دنیا۔ ہم سب سے نیچے ہیں، سب ہم سے اوپر، ادنا میں ہم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ، اور پھر آیت نے اعلان کیا، اور وہ فاصلہ بھی کیا؟ ادنا۔ ایک ہے اردو میں ادنا، ایک ہے عربی میں ادنا۔ عربی میں او ادنا بلندی، اردو میں ادنا کمتر۔ اب میرے نیز کا مصرع پھر پڑھی، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، جس کو بلندی کہا جا رہا ہے وہ بھی میرے نبی کے لیے رتبہ ادنا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی کوئی اور رتبہ ہے۔ قوسین کے اوپر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ اب وہ کہیں گے 5ویں 6 مصرے میں، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، جبریل امی کو بھی نامہ داخل کی جاتی، جبریل امی کو بھی نامہ داخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے۔ یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے۔ یہ ہے
रुतबा कौसैन से भी बुलंद, यह है बुलंदी। सुम्मा दना फतदल्ला, फतदल्ला अरबी में हर गोल चीज को कहते हैं दल्ला, ततदल्ला, डोल के मानों में। इसी से लफ्ज बना है दौला, फला सिराजुद्दौला, आशिफुद्दौला। ये दौला क्या है? दौलत। ये डोल, ये दौला, ये फतदल्ला, ये दौलत सब एक ही लफ्ज है, गोल, गोल के मानों में। तो दौलत को क्यों कहते हैं दौला? इसलिए कि दायरे में है दौलत। आज है कल नहीं, आज यहां कल वहां, आज वहां, दौरे में, दायरे में। डोल जो है उसको क्यों कहा फतदल्ला? डोल। कुआं है गोल, आपने डोरी डाली, उसमें बंधी है डोल, डोरी चली, डोल चला। दायरे में डोल सेंटर में जा रहा है, पानी भरा, खींचा, सेंटर में आया। अब जो ऊपर चला, डोरी हिली, डोरी हिली डोल के वजन से। इस कुएं के दायरे में, देखिए कुआं क्या है? कुआं है गोल। दो कमानों को जब आप मिलाएं तो दायरा बनता है, यानी कुएं में दो कमानें मिली हुई हैं। जहां पर कमानें मिली हुई हैं उस सेंटर में रस्सी चल रही है और वहां से सेंटर तक आ रही है। तो कितने सेंटर हुए कुएं में? एक तो दायरे का सेंटर है, एक सेंटर से सेंटर तक, जहां से चली वहां तक आई, और एक बीच सेंटर, दायरे का सेंटर। देखिए जहाज की दो चालें होती हैं, एक तो जहाज यूं जा रहा होता है और एक जहाज यूं जा रहा होता है। यह भी हजारों मील के फासले पर ऊपर नीचे होता है, जो पता नहीं चलता। अगर एयर पॉकेट आ गया तब पता चलता है, वो कहते हैं बेल्ट बांध लीजिए। एक सवारी दो तरह चलती है, ऐसे भी चल रही है और ऐसे भी चल रही है। हमें मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, वो हम अभी कह देंगे जुमला जो आपके इस वक्त जहन में है, और आप जो इतनी कोशिश कर रहे हैं समझने की, हम सब समझ रहे हैं, खूब समझते हैं हम बातें। लेकिन जरा सा गौर कर लीजिए, दुनिया आपकी चल रही है कैसे? अपने महवर पे भी चल रही है और यूं भी चल रही है, यानी एक शय दो चालों से चल सकती है। अब ये उसके इख्तियार में है, लेकिन आपके इख्तियार में यह है कि आप भी अपनी शय को दो चालों से चला रहे हैं। डोल को आपने डाला, पानी भरा, सेंटर तक गई और वहां से आपके सेंटर तक आई और दायरे में चल रही है। इसलिए कहा दना फतदल्ला, वो यूं गया जैसे कुएं के दायरे में डोल जाता है ऊपर की तरफ, वो यूं जा रहा था। दायरे कुन फयकून की गहराई में वो यूं जा रहा था जैसे डोल ऊपर जाता है, और वजन से रस्सी जो हिल रही थी वो जा रहा है। फतदल्ला फकाना काबा कौसैनो औ अदना। काब, काब कहते हैं गोल प्लेट को। काब, काब कहलाती है प्लेट जिसमें पुलाव रखते हैं। तो काब में बिरयानी लाई है, काब बोलते थे पहले इंडिया में, यह अरबी का लफ्ज है काब। काब में भी दो कमाने, और बात भी वाजे कर दी गई कौसैन। कौसैन क्यों कहा?
جب دو بادشاہ ملتے تھے تو دونوں کمان لے کے آگے بڑھتے تھے، یہ عرب کا دستور تھا، اور جو دونوں کمانوں کی ڈوریاں مل جاتی تو معاہدہ ہو جاتا، ہم تمہارے مددگار، تم ہمارے مددگار، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، ہمارا دوست تمہارا دوست۔ دائرہ نہیں پورا ہوگا جب تک دونوں کمانیں نہ ملے۔ ایک کمان محمد تھے، ایک کمان علی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى، ادنى مقام ادنى سدرۃ المنتہا، ہم لے گئے اس کو راتوں رات، لے گئے رات کا سفر اسرا۔ یہ 53واں سورہ سورہ نجم اور وہ 17 نمبر بنی اسرائیل، اس کی ابتدائی آیات میراث سے متعلق، سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اسے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ لے گیا اور وہ رات آئی، اور وہ رات جب آئی تو اپنے بہن کے گھر پر تھے، ام ہانی کے یہاں۔ مسلمان مجبور ہے یہ لکھنے کے لیے کہ اس رات سو رہے تھے ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں، گھر دور نہیں ہے۔ جب آپ باب عبدالعزیز سے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھیں گے کعبے میں تو باب ابراہیم آئے گا، پھر باب اسماعیل آئے گا، پھر باب ام ہانی فوراً آ جائے گا، یعنی ام ہانی کا گھر اب کعبے میں حرم میں داخل ہے، یعنی کعبے سے دور نہیں تھا ام ہانی کا گھر۔ حضرت علی کی سب سے بڑی بہن ام ہانی، اس کے بعد طالب، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، جعفر کے بعد علی، علی کے بعد جمانہ، دو بہنیں چار بھائی، ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی اولاد۔ سوتے تھے اکثر جا جا کے ان کے گھر پہ، اس رات وہاں آرام کر رہے تھے۔ جبریل جاؤ اور کہو کہ وہ آئیں۔ اب جو آئے جبریل تو وہ سو رہے تھے، ملک کیسے اٹھائے؟ تو اپنے رخسار تلووں سے ملے، نہیں سمجھے؟ ادنا ملک کے رخسار، نبی کا طلبہ۔ ابھی تو معراج شروع بھی نہیں ہوئی، اب پھر ادنا کے معنی بتاؤں؟ اسی طرح لوٹ لوٹ کے آؤں گا، سفر میں یہی ہوتا ہے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا۔ یہ جو کہا ادنا، بلند مقام کو اللہ نے کہا ادنا، معراج سے پہلے ادنا نہیں تھا، سدرا قاب قوسین۔ ادنا کب بنا؟ جب نبی کو معراج ہوئی۔ ادنا اس چیز کو کہتے ہیں جو قدموں کے نیچے آ جائے۔ جب نبی اوپر گئے تو اللہ کی کل کائنات، میں سدرا، میں لوح و قلم، میں 7 آسمان، میں کرسی، سب کچھ نبی کے قدم کے نیچے آئے۔ اب سب ادنا، چونکہ معراج کا آغاز تھا، اس لیے دنیا یہ دیکھے کہ ملکوت کیا ہے۔ ملکوت سب کچھ رخسار ہے، اور رخسار ملکوت زیر قدم نبوت۔ رخسار ملے، رخسار ملے۔ آج اگر ہمیں آپ مقصد کہہ دیں تو ہم خوش ہوں گے، ہم نہیں علی کے فضائل پڑھیں گے، ہم صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے، سنیں یا نہ سنیں۔ دل چاہتا ہے آج آپ ہمیں مقصر کہیں، کہیے، اس لیے کہ صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے۔ یہ کیا کہ معراج ہے اور ہم شروع سے علی کے فضائل پڑھنے لگے؟ معراج میں علی کہاں ہیں جو ہم علی کا ذکر کریں؟
آج نبی کا ذکر ہوگا. ہاں یہ میں نے شروع میں کہہ دیا, گھر علی کی بہن کا تھا, ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا, جہاں سے سفر شروع ہوا. جب سفر ہی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے ہو تو یہ سفر ختم کہاں ہوگا؟ اگر گھر بیٹی کا آغاز ہے, رہیں گے ابو طالب یہاں سے وہاں تک. رخسار کی نرمی جو تلووں سے, آنکھ کھلی, کیوں کیسے آئے جبریل؟ دعوت نامہ آیا, آپ کو یاد کیا. یاد تو ہر وقت کرتا ہے, پھر بلایا ہے. چلیں گے, چلیں گے. کیسے جائیں گے؟ سواری لائیں گے. دروازے پہ سواری موجود تھی. کبھی مولانا نے کہا براق نہیں, براق برق سے. آج فاصلوں کا اسپیس اینڈ ٹائم سب سے بڑی تھیوری سائنس کی ہے, اسپیس اینڈ ٹائم, جس کو سائنس نے کہا ہم نے فتح کر لیا. اس کا حساب نوری سالوں سے لگتا ہے. لائٹ, سفر شروع ہو رہا ہے اسپیس کا. 1400 سال پہلے اس تھیوری کو سنایا جائے گا کہ 1400 سال کے بعد جو سائنسداں کہیں گے ہم نے اسپیس اور ٹائم کو فتح کیا. یہ سفر ہی اسپیس اور ٹائم کا ہے. اسپیس میں جانا ہے اور ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. ٹائم تو بس اتنا ہوگا آپ واپس آئیں گے, زنجیریں در ہلتی رہے, بستر آپ کا گرم رہے گا. گئے اور آ گئے, اور سفر شروع ہوگا. لائٹ, برق, سواری تیز رفتار. کیا ہے سپر سونک؟ بہت تیز. اور کہاں تک جاتا ہے؟ اور کیا ہے راکٹ؟ کیا ہے یوری گیگارین کی سواری؟ چاند تک کا سفر. وہ تو رونتے ہوئے نکل گئے ایڑی کا نشان بنا کے. اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے. سواری تیار ہے, تیار ہوئے, تیار ہوئے. تیاری ہے. جو لباس زیب تن کیا اس سے پہلے نہیں پہنا تھا. کپاسی امامہ تھا, زردی مائل, جسے انگلش میں آپ کہیں کریم کلر. یہ دولہا کا امامہ ہوتا تھا اس رنگ کا عرب میں. اس امامے کا نام تھا صحاب. نہ صاحب آج پڑھنے نہیں ہے, عید کا دن ہے, لیکن فضائل کا نقطہ ہے. تو ہاشم بھائی کے یہاں محفل ہوگی 5 شعبان کو, میرے اس مندو کی. معراج کے بعد یہ امامہ کسی نے پہنا نہیں. صحاب جو شب معراج پہنا, پھر یہ رکھ دیا گیا. رہا علی کے پاس, پھر حسن کے پاس, پھر حسین کے پاس. پہنا کسی نے نہیں. اس لیے کہ معراج کے بعد شاید وصیت تھی وہی پہنے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں میرا جیسا ہو. پھر اسی نے پہنا. صحاب, زرد امامہ, شمل کاندھوں پہ لٹکے ہوئے, دوش پہ کشمشی رنگ کی ابا, کمر کا پٹکا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نم ہو. بہت احتیاط کی جاتی ہے غدیر میں, معراج میں 13 رجب کو, کہ کبھی کبھی تو خوشی آتی ہے اس گھر میں, تو یہ خوشی کسی طرح نکل جائے خوش خوش, اور ہم خوشی کی مبارکباد بھی دے لیں. کمر کا پٹکا, نالین. ان کا بھائی خواب میں معراج ہوئی تھی. نالین اس لیے ذکر میں آئی
کہ خواب میں جوتی کا ذکر نہیں ہوتا. جسم جا رہا ہے تو نالین کی ضرورت ہے. نالین بھی تھی. تیار ہوئے, سواری پہ بیٹھے, سفر شروع ہوا. یہ مختصر سا سفر نیچے کا تھا کہ وہاں سے چل کے مکے سے سواری رکی مدینے میں. جبریل نے سواری کو روکا, کہا یہاں سجدہ کیجئے. جب سجدہ کر چکے, کہا یہاں کیوں سجدے کا حکم ہوا؟ کہا یہاں آپ کی قبر بنے گی. پتہ چلا قبر پہ سجدہ ہوتا ہے جہاں قبر ہوتی ہے. یہاں سجدہ کیجئے, یہاں آپ کی قبر بنے گی. قبر کی جگہ سجدہ ہے. معراج نے بتایا. وہاں سے چلے, دوسری جگہ ایک اور سجدہ ہوا. اس سجدے کو تاریخ داں نے چھپایا. وہ ہے عراق کا سجدہ. لکھنے والے نے لکھا یہاں سجدہ کیجئے اس لیے کہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سجدہ کیوں؟ میرے نبی سے کیا مطلب جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہاں سجدہ کریں؟ تو پھر سجدوں میں زندگی گزر جائے گی. جہاں موسیٰ پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں ابراہیم پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں زکریا پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں یحییٰ پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں شعیب پیدا ہوئے وہاں سجدہ, جہاں داؤد, جہاں سلیمان, جہاں اسقیل, جہاں جرجیس. ایک عیسائی کیوں؟ تو وہ جگہ جس کو چھپایا گیا یہ کہہ کے کہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, وہ ہے کربلا. عراق فرات کا کنارہ, یہاں کیجئے سجدہ. اور عیسیٰ وہیں پیدا ہوئے جسے آج کربلا کہتے ہیں. کہیے تو عیسیٰ کی ولادت سنا دوں تاکہ یہ ذہن میں آپ کے کڑی نہ رہ جائے. یہ سجدہ رہ نہ جائے. میرا سجدہ سہو میں پڑ گیا, اسے قضا کہوں کہ ادا کہوں. میرا سجدہ سہو میں پڑ گیا, اسے قضا کہوں کہ ادا کہوں. یہ گلے ریاض حبیب ہے, اسے ڈھونڈ گلشن ناز میں. میرا سجدہ کوئی داغ ریا نہیں جو ملے گلشن ناز میں. سجدہ ہے اور سجدہ ہوا ہے مدینے کے بعد. اللہ نے, ابھی بھی تو 13 رجب گئی, آج 27 ہے. اللہ نے مریم سے کہا اب آپ تیاری کیجئے کہیں اور چلنے کی, نکلیے اس مسجد سے, وقت قریب ہے. ظہر کا وقت آیا چاہتا ہے. مریم نکلی, حکم تھا اللہ کا, تو اللہ کے گھر سے نکلی, باہر آئی, اپنے آپ کو دیکھا, چاروں طرف دیکھا. جب پیدا ہوئی تھی تو اسی گھر میں آئی تھی, اس لیے کہ نظر یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں رہیں گی. گھر کوئی تھا نہیں, ماں باپ مر چکے تھے, زکریا نے پالا تھا, خالو نے پالا تھا. گھر تو یہی تھا. اپنے ہی گھر سے نکلنا پڑا تو اب کہاں جائیں؟ جب اپنا گھر ہی چھوٹ گیا تو اب کہاں جائیں؟ اور گھر کوئی اور تھا نہیں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہاں جاؤں؟ اور وقت ہے مصائب کا, قیامت کا وقت ہے, کہاں جاؤں؟ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں, حیات القلوب میں لکھتے ہیں, 28 علماء نے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک بار مریم نے آواز دی, اے نبی آخر کے نواسے حسین میری مدد کر. میں یہاں رکوں گا, معراج مجھے سمجھانا ہے کہ مریم نے کیوں پکارا نبی آخر کے نواسے حسین کو.
जैसे ही मरियम ने पुकारा, जमीन लिपटी, पैर अर्ज हुआ। मरियम ने अपने आप को करबला में पाया, फुरात के किनारे, खजूर के दरख्त के नीचे। अब कुरान पढ़ लीजिए, चश्मा बह रहा था, दरिया बह रहा था, फल गिर रहे थे खजूर से, और वहीं ईसा पैदा हुए। गोद में बच्चे को लेके फिर वापस चली नासरा की तरफ, तो अब फिर जमीन तय हुई और अब अपने वतन में थी। जिसको पुकारा था उसने अपने यहां बुलाया, अपनी सरजमीन पे बुलाया। आओ मेरी जागीर में, तुमने मुझे बुला लिया तो मैं आ गया, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। अब यहां पर शिर्क की बातें करें हम और आप, कुछ बिदत की बातें हों, कुछ शिर्क की बातें हों, कुछ गुलू की बातें हों, जब अल्लाह अपने घर से निकाल चुका और ये कह चुका कोई मदद मैं नहीं करूंगा, तो अब क्या हो? आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब यही कहते हैं कि मरियम को अल्लाह ने अपने घर से निकाल दिया। रवायत बदल के दिखाइए, ऐसा हुआ है या नहीं? अल्लाह ने अपने घर से मरियम को हटाया है या नहीं? मदद से इनकार कर दिया अल्लाह ने। अब जब अल्लाह सहारा नहीं बन रहा है मरियम का, तो किसी को ना पुकारे, मर जाए क्या? क्या चाहते हैं आप? औरत जात तन्हा, शौहर नहीं, किसी को ना पुकारे। अब उस वक्त मुसीबत में जिसका नाम उसके समझ में आया उसको पुकारा, तू कौन होता है? क्या कहेगा मरियम पे? कौन सा इल्जाम रखेगा तारीख पे, कुरान पे, तफसीर में? मरियम को यह मालूम था कि जब अल्लाह को नहीं पुकारना तो फिर कोई ऐसा है कि जिसे पुकारा जाए, और वो हुसैन के अलावा कोई नहीं है। मरियम ने पुकारा, मदद हुई, खाके शिफा जो बनने वाली थी उस मिट्टी पर ईसा पैदा हुए और मौजिजा बन गए। मरियम को इत्मीनान है, अगर खाके शिफा पे ना पैदा होते तो कभी हाथ लगा लगा के मरीज को शिफा नहीं। से पूछता हूं, आप कहेंगे क्या दलील है और मुबालगे की बातें कर रहे हैं आप तौहीद पे ज़र्ब लगा रहे हैं। तौहीद पे ज़र्ब नहीं है, मैं मुसलमानों को देखना चाहता हूं। आप ये कहते हैं वो रहमतिल आलमीन थे और सारे आलम के लिए आए थे, और ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया के लिए आया है। मुनाफिकत की इंतहा है ये कहना कि पूरी दुनिया के लिए इस्लाम आया है, और मस्जिदों पे लिखा है गैर मुस्लिम नहीं आ सकता यहां। ऊपर लिखा हुआ है मुशरिक ना आए, काफिर ना आए, और दीन है कायनात के लिए। क्या काफिर और मुशरिक दुनिया में नहीं है? अब बताओ, अगर काफिर और मुशरिक मदद के लिए आए तुम्हारे पास तो मस्जिद में जाके दुआ भी नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करे? आना है उसको इस्लाम से दुआ करना है और मस्जिद में जा नहीं सकता, तो वो कहां जाएगा? तो लोग कहेंगे घबराना, आ तुझे इस्लाम का घर दिखाओ, इमाम बाड़े चल। नहीं समझे तुम, देर में समझ रहे हो बात को। मस्जिद में काफिर मुशरिक नहीं जा सकता, इमाम बाड़े में आ सकता है। जो दर अल्लाह बंद करता है हुसैन खोल देते हैं।
دم پہ اللہ کے گھر کا دروازہ بند تھا، حسین نے در کھول دیا۔ کہو تو رات بھر اسی موضوع پہ بولوں۔ تم یہ کہتے ہو دعا قبول نہیں ہے، فلاں گناہگار ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، انسان ہے۔ کچھ مانگے بچوں کے لیے، نہ جسے مسجد میں نہیں آئے گا اس کو گناہگار کو نہ آنے دو تو وہ کہیں نہ جائے، کسی سے نہ مانگے۔ ارے اللہ کے گھر سے نکالو گے حسین سے تو مانگے گا۔ متقی ہیں، دیکھیں رات بھر جاگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بڑے متقی ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بڑے متقی ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سب گندے لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ خراب لوگ ہیں۔ انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اب حیرانی ہوتی ہے دنیا کو کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو حسین حسین کرتے ہیں، تو پتا کیا وہاں جگہ نہیں ہے، ان کی جگہ یہاں ہے، جبھی تو آتے۔ کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے؟ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے زکات دینے والے، بڑے خون دینے والے، بڑا حج کرنے والے، بڑی تلاوت کرنے والے، تو تم تو بھائی متقی ہو، زاہد ہو، مومن ہو، تمہیں کیا سفارش کی ضرورت؟ ایک گئے اور وہ گئے جنت میں۔ ارے تو روئے تو وہ جنہیں سفارش کی ضرورت ہے، تو وہ بیٹھے ہیں حسین کو پکار رہے ہیں، اور حسین نے متقیوں سے تھوڑی وعدہ کیا ہے بخشائیں گے۔ بخشا تو وہ جاتا ہے جس میں کمی ہوتی ہے۔ اس پہ جھگڑا نہ کرو، یہ کیوں آئے ہیں اور کیوں جلوس نکال رہے ہیں، یہ گناہگار لوگ، فلاں بازار کے لوگ یہ حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ تو پوچھ لیا کسی نے جا کے یہ تم کائے کے لیے حسین کو پکار رہے؟ تو ایسا جواب ملا کہ منہ پہ تماچا پڑا۔ انہوں نے کہا گناہ ہمارا بڑا ہے تو وکیل بھی بڑا کیا۔ مجرم بڑا ہوتا ہے، مجرم بڑا ہوتا ہے تو وکیل لاتا ہے کہیں بڑے ملک سے، بڑا وکیل لاتا ہے۔ ہاں اس پہ بحث کر لو کہ یہ حسین کو ہی کیوں پکار رہے، کسی اور کو کیوں نہیں پکار رہے؟ ارے اسی کو تو پکاریں گے جو اللہ کا وکیل ہو۔ ارے جسے دفتری کی بھی جگہ نہ ملی ہو اس کے پاس کیوں جائے؟ یہی تو اہم مسائل تھے جنہیں سمجھانے کے لیے کہا آئیے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا، 3,84,000 مسائل پر گفتگو ہوئی، 70,000 راز اللہ نے اپنے اس رات اپنے حبیب کو بتائے، 70,000 راز بتائے۔ آئیے کچھ باتیں کرنا ہے۔ سواری آئی ہے، بڑی اہم باتیں ہیں، اور آ کے مسائل کو سلجھا لیجئے۔ بھائی چھوڑ دیجئے گا مجھے تقریر کے بعد، قرآن کو بھیجنے والا ہے، سارے مسائل قرآن میں اتار دے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن تو کچھ لوگوں کے لیے جائے گا، یہ مسائل کچھ اور لوگوں کے لیے ہے۔
جائیں, کیا مطلب؟ تو اللہ نے کہا ہاں, ایک قوم ہے جو کلمہ پڑھ کے آئے گی, قرآن ان کے لیے, اور یہ مسائل, یہ دوسرا قرآن جو کوئی نہ دیکھ پائے گا, جو شب ہجرت آپ پہ اترے گا, شب قدر ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ہم ایک اور قوم لائیں گے, مسائل الگ الگ ہے بھائی, کچھ باتیں امت کے لیے, کچھ یہاں ہماری آپ کی باتیں. اتنی تو معراج ہے, گئے اور آ گئے نہیں. معراج کیا ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. پہلا ہندوستان کا ایم ایس سی فزکس میں, پہلی بار اس نے ایم ایس سی کیا, ہندوستان کا پہلا ایم ایس سی فزکس. اب آپ تو جانتے ہیں یہ سائنس خلا سے متعلق ہے, فزکس, ہوا, خلا, لائٹ, یہ سب فزکس کے چیپٹر ہیں. اب وہ تو پڑھ کے ایم ایس سی کر کے سمجھا مجھ سے زیادہ قابل ہندوستان میں کون ہے. حجت الاسلام مولانا حکیم مرتضی الہ آبادی, جن کا سبجیکٹ یہ تھا ممبر پہ بیٹھے تو 5-5 گھنٹے معراج پڑھ رہے. ہندوستان میں ان کا جیسا معراج پڑھنے والا نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں, لکھنؤ کے لوگ کہتے ہیں وہ معراج پڑھ رہے, اور وہ ایم ایس سی بھی آ کے بیٹھ گیا معراج سننے. یہ معراج پڑھنے لگے, وہ چلے, سفر طے ہوا, وہ اٹھ کے مجمع سے مخاطب کرتا ہے مولانا کو, جی میں نے سائنس پڑھی ہے, اس خلا میں کئی لاکھ گیسز ہیں, اگر انسان نکل جائے تو جل کے خاک ہو جائے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نکلتے چلے گئے اور بچ کے آ گئے. سائنس پڑھی ہے نا, اور مولانا کیا جانے کہ فزکس کیا. ادھر اس نے سوال کیا اور نے کہا میری طرف دیکھ, یہ دیکھ شمع جل رہی ہے, یہ انگلی لے کر شمع کی آدھی لو سے یوں انگلی کر, یہ بتا جلی یا نہیں جلی. میرا نبی یوں گیا, گیا, خاموش, جھاگ بیٹھ گیا, سائنس کا سارا جھاگ بیٹھ گیا, اور وہ چلے. کدھر چلے, کیا دکھانا؟ ابراہیم نے کہا تھا مجھے کمان دکھا کائنات کی. تو کائنات کو کیسے چلاتا ہے؟ تو ایک معراج ابراہیم کو بھی ہوئی, کمان دکھایا گیا کائنات کا. دیکھو ہم دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں. اب ضروری تھا کہ فقر ابراہیم کو وہاں بلایا جائے جہاں شرع ہو الحمدللہ رب العالمین, ہم عالمین کے رب ہیں, تو آپ بھی عالمین کے نبی ہیں, تو وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ عالمین کے رب ہم ہیں, عالمین کے نبی آپ ہیں, اور عالمین کا ولی یہ ہے, اس لیے تینوں وہاں ہو. ورنہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا. ہم ہیں, آپ ہیں, اور ایک اور کچھ باتیں ہوں گی. کلمہ پورا ہے, تینوں ولی ایک جگہ موجود. کیا کسی کو حیرت ہو رہی ہے؟ اگر 3 شیطان ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو 3 ولی ایک جگہ نہیں ہو سکتے. یعنی باطل کی ساری طاقتوں پہ آپ کو یقین ہے اور حق کی طاقتوں پہ یقین نہیں. چلے, ادھر سے یہ چلے, اور ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوا وہ آ رہے ہیں, شاہراہوں کو سجا دو, کائنات کو سجا دو. مخاطب کیا ہے میرے چاند, جس کے ہجر میں تیرا سینہ شگاف تھا وہ آ رہا.
اے آفتاب تجھے پلٹانے والا آ رہا ہے، اے ستاروں اب گردش سے تم نکل آؤ گے، ستاروں کی گردش بدلنے والا آ رہا ہے۔ ارے ایک کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے ایسی 45 ارب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 22 ارب ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے، جہاں شرع ہو الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے رب ہیں، تو آپ بھی عالمین کے نبی ہیں، تو وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ عالمین کے رب ہم ہیں، عالمین کے نبی آپ ہیں، اور عالمین کا ولی یہ ہے، اس لیے تینوں وہاں ہو۔ ورنہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا، ہم ہیں آپ ہیں اور ایک اور کچھ باتیں ہوں گی، کلمہ پورا ہے، تینوں ولی ایک جگہ موجود۔ کیا کسی کو حیرت ہو رہی ہے؟ اگر 3 شیطان ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو 3 ولی ایک جگہ نہیں ہو سکتے؟ یعنی باطل کی ساری طاقتوں پہ آپ کو یقین ہے اور حق کی طاقتوں پہ یقین نہیں۔ چلے ادھر سے یہ چلے اور ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوا، وہ آ رہے ہیں، شاہراہوں کو سجا دو، کائنات کو سجا دو۔ مخاطب کیا ہے میرے چاند، جس کے ہجر میں تیرا سینہ شگاف تھا وہ آ رہا، اے آفتاب تجھے پلٹانے والا آ رہا، اے ستاروں اب گردش سے تم نکل آؤ گے، ستاروں کی گردش بدلنے والا آ رہا۔ ارے ایک کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے ایسی 45 ارب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 22 ارب ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے بڑا ہے۔ اور ہم نے کیا دیکھا؟ 50,000 برس کی مسافت پہ امریکہ کی دوربین آسمان دیکھتی، آج کی ریسرچ میں بلیک ہول پر نگاہ رک گئی، کائنات کو دیکھ لیا گیا، کتنے ستارے، کتنی کہکشائیں، کتنے ارب خرب سیارے، ستارے، آفتاب، سورج، کس کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچی، کس کی پہنچ گئی، کس کی لاکھوں برس کے بعد روشنی پہنچے گی، سب دیکھتا ہوا انسان بلیک ہول پہ رکا، اور بلیک ہول پہ کتاب آ گئی کہ جہاں پہ نگاہ رک گئی ایک کالا داغ ہے، وہ کہتے یہ عالم ارواح کا راستہ ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے۔ یعنی آج انسان نے 50,000 برس تک کی مسافت کو دیکھ لیا، تو آج کے مشرک انسان کی نگاہ کا سفر 50,000 برس پہ رک رہا ہے۔ اگر میرا نبی اس کے آگے نہ جاتا تو پھر اسلام کیا تھا؟ پھر اسلام کیا تھا؟ کیا اسلام کی سچائی رہتی؟ اس لیے معراج ضروری تھی۔ امام نے فرمایا، معصوم ساجد نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ سکو اور اپنے خلا سے نکل سکو تو ہم تمہیں بتائیں کہ زمین کی جو رفتار ہے، اگر اس کی آواز تم سن لو تو کلیجہ پھٹ جائے، اور اگر تمہاری نگاہیں اس زمین کا مخروطی سایہ پڑتے ہوئے خلا میں دیکھے کہ جو زمردی کوہ قاف ہے، مخروطی سایہ جب پڑتا ہے جس پہ مخلوق آباد ہے، کبھی وہ سایہ اس طرف ہوتا ہے، کبھی وہ سایہ اس طرف ہوتا ہے، اور ہر سیارے کا ایک سایہ ہے، اور ہر سایہ زمردی ہے، اور تم اگر اوپر سے دیکھ سکو اس کائنات کو کہ یہاں مریخ، یہاں اتارو،
یہاں زہرا، یہاں سریا کے 7 ستارے، اسی میں سورہ نجم میں شیرا، شیرا شین عین رے چھوٹی یہ اس پہ چھوٹا الف جیسے کوبرا لکھتے ہیں، شیرا ستارے کا رب ہوں میں، جو دنیا کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا رب ہوں، اسی سورہ نجم میں۔ اور پھر 12 برج ہیں، اس برج پر ایک شاہراہ ہے، اس شاہراہ پہ آفتاب چلتا ہے۔ ایک قطب ستارہ ہم دیکھتے ہیں جس کے مرکز پہ یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے، اس کے جواب میں جو دوسرا قطب ہے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ ستارے صرف یمن میں نظر آتے ہیں، سہیل یمنی ایک ستارے کو کہتے ہیں، سہیل ستارہ سوا یمن کے کہیں سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو انسان محتاج ہے کہ آسمان کی اس پورے نقشے کو کسی ایک جگہ سے دیکھ سکے، اور جس کے لیے کائنات بنی ہے، کیا یہاں بیٹھ کے دیکھے؟ وہاں آؤ جہاں سے ہم عالمین تمہیں دکھا سکیں، اور صرف دکھا نہ سکے بلکہ پورے عالمین کو، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، 2 عالمین کے ہم رب ہیں، اور اس عالمین کو ہم اگر آپ کی گرد پا نہ بنا دیں، تو سفر تو نبی کی معراج کا تھا، لیکن ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ نبی نے وہاں پہنچ کر علی کو پایا، تو کیا صرف نبی کے قدموں میں عالمین ہے؟ جانے والا ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، تو قوسین بن۔ اب یہ کیا پریشانی کہ ایک کا سفر ظاہر اور ایک کا غیب میں رکھا، ایک کا سفر ظاہر کیا اور ایک کا غیب میں رکھا۔ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غیب میں ہوتی ہے اور ایک ظاہر ہوتی ہے۔ جب تک کہ غیب اور ظہور ساتھ نہ ہو تب تک چیز مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے مہندی ظاہر سبز ہے، باطن میں سرخ ہے، یہ حسن ہے وہ حسین ہے، کبھی یہ ظاہر کبھی وہ غیب میں، کبھی یہ غیب میں کبھی وہ ظاہر۔ اب یہ محمد کا سفر ظاہر تھا اور یہ محمد کا سفر غیب میں۔ کمانے بنانے والے نے قوسین کہہ دیا۔ ایک گہرا سفر ہوتا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اگر ایک گہرا سفر ہوتا تو قوس کہتا۔ جب 2 سفر ہوتے ہیں تو صرف حسن نہیں کہتا، حسنین کہتا ہے، صرف کون نہیں کہتا، کونین کہتا ہے، صرف ثقل نہیں کہتا، ثقلین کہتا۔ قوسین دوہرا سفر تھا، اس لیے کہا قوسین۔ مجھے کیا پتا ادھر براق آیا تھا تو ادھر کیا آیا تھا، ادھر جبریل لینے آیا تھا تو ادھر کون آیا تھا، ہم کیا جانے؟ کیا ایک ہی فرشتہ جبریل ہے؟ کیا اس کے ہاں ایک ہی سواری تھی؟ کیا اس کے ہاں جانے کا ایک ہی راستہ تھا؟ ایک ہی راستہ تھا۔ وہ تو منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آسمان کے راستوں سے واقف نہ جاتا تو کیسے راستوں سے واقف ہو؟ دیکھیں 2 سفر ساتھ چل رہے ہیں، ایک سفر نظر آ رہا ہے، ایک نہیں نظر آ رہا، سفر دونوں ساتھ چل رہے، کوئی ادھر سے گیا کوئی ادھر سے گیا، منزل ایک ہے، تم ادھر سے آنا ہم ادھر سے آئیں گے، ایک جگہ مل کے پھر چلیں گے۔ یعنی سفر کوئی آگے کا لمبا سفر ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ جب لمبا سفر ہوتا ہے تو 2 مسافر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، اگر دور دور ہو تو آپ وہاں مل جائیے گا،
سفر وہاں سے شروع ہوگا. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ کارواں لے کے مدینے سے نکلے. لوگ کہتے ہیں حج کا ارادہ تھا، نہیں سفر کا ارادہ تھا. یمن خط لکھا، علی تم آ کے وہاں پہ ملنا، جب ایک جگہ ملیں گے پھر ساتھ چلیں گے. اب ساتھ اگر زمین پہ چلنا ہوتا تو چلتے، جانا دونوں کو اوپر تھا، اس لیے ممبر پہ ممبر بنا. غدیر ایک سفر. علی یمن میں تھے. اگر غدیر آپ کو پوری یاد ہوتی تو بڑا مزہ آتا. غدیر شروع یہاں سے ہوتی. علی گورنر بن کے یمن گئے ہوئے تھے. علی کے حصے کے جانور نبی لے کے گئے تھے قربانی کے، اور کہا تھا فلاں جگہ آپ آ کے مل جائیے گا. اور اس ملن کو تاریخ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے. جہاں پہ نبی اور علی ملے وہ یمن سے آئے، یہ مدینے سے آئے. اب ساتھ چلے، یعنی سفر اب شروع ہوگا، جسے کہتے ہیں غدیری سفر. یعنی ساتھ چلنے والے ساتھ رہیں گے، پیچھے چلنے والے ادھر ادھر ہو جائیں گے. آگے چلنے والا اس کا ذمہ دار نہیں کہ کارواں میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. ہاں ہم کو دونوں کو ساتھ وہاں تک جانا ہے. کہاں تک جانا ہے؟ جہاں تک جانا ہے. آئیے وہ سب راستے دیکھ لیجئے. چونکہ دونوں کو جانا ہے اس لیے راستہ دونوں دیکھیں. اور صرف راستہ نہ دیکھیں، عالمین کو دیکھیں. اور قرآن کہتا ہے جیسے ہی سدرہ کی منزل آئی، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو. آم کا درخت کہہ دیتا، ملتان والے تو خوش ہو جاتے. بیری کا تو ایک ایک کہیں سب نے باغ میں لگایا ہوا ہے، آم کے تو سینکڑوں. کوئی اور پودا کہہ دیتا، جامن کا کہہ دیتا، سیب کا کہہ دیتا، انار کا کہہ دیتا. سدرہ بیری کا درخت. یہ بیری کے درخت میں کیا خاص بات ہو گئی؟ جس طرح بیری چھاتا ہے ایسے کوئی درخت نہیں چھاتا. سدرہ وہ مقام ہے جہاں ایک نور کا درخت ہے جو بیری کے درخت سے مشابہ ہے، یعنی بیری کا درخت. بتانا یہ تھا کہ ایک بیری کا درخت اعلیٰ جگہ پایا جاتا ہے. اس بیری کے درخت کو نہیں بتانا تھا. قرآن میں کہا سدرہ، وہ بیری کے درخت تک پہنچا اور وہاں جبریل رکا. سدرہ پہ جبریل رکے. سفر ابھی اور آگے. دوسری حدیث آئی حضور کی، جو بیری کے درخت کو کاٹے اس پہ خدا کی لعنت. بیری کا درخت خود اگتا ہے، اس کی اپنی مرضی. حسین کی قبر بے سایہ تھی، سرحانے بیری کا درخت اگا. ہارون رشید نے اسے قطع کیا، حدیث رسول سچ ہوئی. وہ آیت یہ حدیث. سدرہ سے سدرہ تک، یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی معلیٰ یہ بھی معلیٰ. یہاں بھی آ کے ملک رک جاتا ہے ادب سے. قبر حسین کے پاس ملک رک جاتا ہے. بیری کا درخت سدرہ، یہ بھی سدرہ وہ بھی سدرہ. سدرہ کے پاس رکا، یعنی قبر حسین پہ جو درخت ہو اس کی شبیہ اگر آ جائے تو ملک احتراماً رک جائے. جبریل رک گئے. چلو اب ہم نہیں جا سکتے. اب نہیں جاؤ گے؟ کر نہیں. بال برابر بھی آگے بڑھے تو ہم جل جائیں گے. ملک کہاں جل سکتا ہے؟ نور کیسے جلے گا؟ لیکن کہا جبریل نے. کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کی جگہ، یہ ہماری جگہ. وہ آپ کی جگہ، یہ ہماری جگہ. آپ کی جگہ اگر ملک بھی آ جائے تو جل جائے. اب جلنا ہے. تیاری بتائی ہے جبریل نے. اے نبی، جو آپ کی جگہ آ جائے اس کو جلنا ہے، وہ چاہے ملک کیوں نہ ہو. اس کے معنی اس کا بار بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا اس جگہ کا جب تک کہ ولی نہ ہو.
जब फरिश्ता बार न उठा सका तो बद्दू कैसे उठाएगा? आप जाइए, खुदा हाफिज। कि तो तुम क्या करोगे, वापस चले जाओगे? कि नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे। आप बढ़िए, हम यहां रुके। क्या करोगे? हम इंतजार करेंगे। वो बढ़ गए। जब जिब्रील नहीं जा सकते तो हम और आप वहां कैसे जा सकते हैं? हमको भी सिदरा पे रुकना पड़ा, आपको भी सिदरा पे रुकना पड़ा। जिब्रील जाने का देंगे आपको? न हमें जाने दिया, न आपको जाने दिया। नबी मेरा आगे बढ़ गया, हम सब सिदरा पे रह गए। क्या जुमला जाया कर देंगे आप? यहां से सफर शुरू हुआ, मदीने, करबला, मस्जिद अक्सा होता हुआ पहला आसमान। तवज्जो, पहला आसमान, पहले आसमान पे पहुंचे, आदम से मुलाकात हुई। दूसरा आसमान हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान जनाब यहया से मुलाकात हुई। चौथा आसमान हजरत ईसा से मुलाकात हुई। पांचवा आसमान हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठा आसमान हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवां आसमान देखा इब्राहिम टेक लगाए बैठे, चूंकि जद थे। अब जैसे भी दादा से मुलाकात की हो, हम क्या जाने, जो भी घर के आदाब हो। सातवां आसमान, लौह भी पीछे, कुर्सी भी, सब पीछे रह गया, सिदरा तक आ गए। जुमला गाया तो नहीं करेंगे। वो सफर जो मैं हानि के घर से शुरू हुआ, मेरा जुमला जाया ना करना। वो सफर जो मैं हानि के घर से शुरू हुआ, सिदरा पे खत्म हुआ। हानि के घर से सिदरा तक रावी सफर का जिब्रील था। अब जो सफर सिदरा से शुरू हुआ, रावी कौन? मलक जा नहीं सकता, तो अब जरूरत है कि वली हो, ताकि सफर तो बताए कि सिदरा के आगे क्या हुआ। इसलिए जरूरत है, घबराइएगा ना कि मेराज में अली क्यों आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं। जिब्रील अभी तक साथ साथ चल रहे थे तो बर्दाश्त है, और सिदरा के बाद कोई और साथ हुआ तो त्योरियों पे बल आने लगे। क्यों? फिर कह दूं जुमला, शागिर्द रुक गया तो अभी तक खुश थे, अब उस्ताद आया है तो जल जल के मर जाओ। आज ही तो पता चलेगा, आज पता चलेगा शागिर्द की हद क्या है और उस्ताद की हद क्या है। तो हम कहां जाएं? हम भी तो सिदरा पे रुक गए। तो जब हम सिदरा पे रुक गए तो क्या गूंगे बन के बैठे और जिब्रील से बातें करें? जब तक वो वापस आए तब तक जिब्रील से बातें करें। आप तो जा नहीं सकते, हम भी जा नहीं सकते। पूरी मजलिस सिदरा पे रुकी, तकरीरी सिदरा पे रुक गई। डॉक्टर साहब मुझे देख रहे हैं 11 बजे तो दौलत गेट पे बैठना। वो कह रहे हुआ क्या है इसको कि मसाइब भी नहीं पढ़ने, फिर भी पढ़ने 11 बजा दिए, तो मेराज कहां पूरी हो जाएगी? अभी सफर कहां पूरा हुआ? तकरीरें अभी हैं, देखा जाएगा। हैं? तवज्जो कीजिएगा, आगे जा नहीं सकते, सिदरा पे रुके हुए हैं, तो क्या गूंगे बने बैठे रहे? आओ जिब्रील अमीन, कुछ बातें हो जाएं, आओ बातें हो जाएं। ए जिब्रील अमीन, क्यों खड़े हो यहां? इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं। किसके? मोहम्मद के। जिब्रील, तुम भी इंतजार करते हो, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमने कहा, मोहम्मद का। अब यहीं पे आप पहचाने जाएंगे कि आप में आज मुकस्सिर कितने बैठे हैं। अभी मैं पहचानता हूं, अभी पकड़ता हूं, मंजिल आ गई। जिब्रील ने हम सबको देखा, आप सबने जिब्रील को देखा। कि अच्छा तुम भी इंतजार करते हो? हाँ,
तुम भी इंतजार कर रहे हो कि अभी मोहम्मद आएंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे। तुम भी सिदरा पे, हम भी सिदरा पे। जिब्रील हमें देखने लगे। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद। हाँ भाई, आया जुमला बस। अब यहीं पे आपका इम्तिहान है जेहानत का। आया जुमला। एक बार बड़े साहब मखदूम साहब, जमदू साहब, गर्देजी बिरादरान, कासिम साहब, डॉक्टर साहब, हमारे अजहर साहब, मौलाना अहमद साहब, खुर्शीद गर्देजी साहब बुजुर्ग हमारे, ये हमारे हाशिम गर्देजी साहब, हमारे सारे जवान, हमारे सारे भाई, और इन्होंने बढ़कर कहा जिब्रील जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी मोहम्मद। लेकिन जिब्रील जब तक तुम्हारा वाला आए और हमारा वाला आए एक बात हो जाए, और वो बात ये है कि हमारे तुम्हारे मोहम्मद में एक जरा सा फर्क है। फर्क तो है ही नहीं। अव्वलवाना मोहम्मद, कुल्लवाना मोहम्मद, औसतवाना मोहम्मद, ये सब मोहम्मद, पहला मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। लेकिन ये क्या कहा आपने कि हमने जिब्रील से सब ने कहा तुम्हारे मोहम्मद में और हमारे मोहम्मद में एक फर्क है। जिब्रील तो सुन चुके थे सब मोहम्मद, कहने वो कैसा तुम्हारा मोहम्मद है कि जिसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने कहा हाँ फर्क है। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, उसके पुष्ट पर, मोहम्मद के पुष्ट पर मोहरे नबूवत है। तुम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो जिब्रील, उसके पुष्प पर मोहरे नबूवत है, और वो मोहरे नबूवत रौंदी गई कदमों से। हम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं उस पे जो मोहर है उस पे कोई कदम नहीं रख सकता। जिब्रील के पास जवाब नहीं था। जिब्रील तो मंजर देख चुके थे, जिब्रील तो खुद मंजर देख चुके थे, और यह भी बात मालूम है कि वो जो मोहर है अब कुछ जिब्रील बोल नहीं सकते। लाख जिब्रील मुकस्सिर बनना चाहे तो इस वक्त बन नहीं सकते, इसलिए कि जिब्रील गवाह है। जिब्रील को पता है कि मोहर क्या है। मोहर यह है कुरान की आयत, वह तम्मत कलिमतो रब्बे का सिद्क़ों वादला, तेरे रब का कलमा अदालत सिदाकत के साथ खत्म हुआ। जहां खत्म हुआ वहां कोई कदम कैसे रखे। 12वें इमाम के पुष्प पे यह आयत लिखी है। अब 12वें के बाद कोई अली अवली हो तो कदम रखे। जिब्रील तो गवाह, जिब्रील इसलिए गवाह कि अली दोष पे चढ़े, और जब उतरे तो कूद के उतरे। तो नबी ने कहा अली कैसे उतरे? का बिल्कुल ऐसे फूल की तरह। का तुम थोड़े उतरे, जिब्रील ने तुम्हें गोद में लेके उतारा। तो वो तो गवाह है कि कदम किसी के हैं। क्या बातें बनेंगी कल बताओ जरा, और दलील कहां से आएगी? वो भी सच ये भी सच। एक मोहम्मद वो, एक मोहम्मद ये। इंतजार जिब्रील को भी, इंतजार हमको भी। हम खड़े हुए हैं, अब कोई आए तो हमें बताए क्या गुजरी। अब मेरा पहला जुमला जाया ना करना। जब कहा अली तो गोया कहा हसन, अली तो गोया मूसी काजिम। बादशाह वक्त ने कहा क्यों कहते हैं रुकू में सुभाना रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, क्यों कहते हैं सजदे में सुभाना रब्बी अलाला व बिहम्दे? तो तुझे ये भी नहीं मालूम नमाज मेराज में मिली, इसलिए नमाज को मेराज मोमिन कहते हैं। एक मेराज वो और आपकी मेराज
मुसल्ले पे आना, नमाज पढ़ना। मोमिन जब नमाज पढ़ता है मेराज में होता है। क्या मर्तबा मोमिन का बढ़ाया नमाज के जरिए। लेकिन क्या सब नमाज पढ़ने वाले मेराज करते हैं? नहीं। फिर जिब्रील से बात करें, अब जो चले पहले आसमान से क्या हुआ? सीधे हाथ से आवाज आई, इधर देखिए, नबी ने नहीं देखा। फिर उल्टे हाथ से आवाज आई, इधर देखिए, नबी ने नहीं देखा। सामने देखते रहे। जिब्रील ने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह बता रहा है, अगर देख लेते मुड़ के तो पूरी उम्मत आपकी यहूदी हो जाती, और अगर उल्टी तरफ मुड़ के देख लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। मेराज में इधर उधर नहीं देखा जाता। नमाज मेराज है, जिसने इधर उधर देखा यहूदी हुआ। खत्म करें, बस एक सलावत पढ़िए। वो आए ना कौन बताए क्या हुआ। तो इसने बताया, सुन, वो चले और कोई न था, न धूप न साया, न दम न आदम, न आफताब न महताब, न सितारे न सैयारे, कोई नहीं। और आवाज आ रही थी, आओ और करीब आओ, आइए आइए, और करीब और करीब। बताने वाले ने बताया, एक पर्दा हटा, जबरूत का आलम। दूसरा पर्दा हटा, आवाज आई, आइए। तीसरा पर्दा हटा, आइए। चौथा पर्दा हटा, बढ़िए। पांचवा पर्दा हटा, बढ़िए। छठा पर्दा हटा, और बढ़िए। सातवां पर्दा हटा। जैसा ही सातवां पर्दा हटा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। तवज्जो, सातवां पर्दा हटा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। मूसा काज़िम फरमा रहे, बस वो आखिरी पर्दा था। जब रुकू से उठे क़याम में तो उस पर्दे को लहराते देखा। वो आखिरी पर्दा जो लहराया तो सजदे में गए कि सुभाना रब्बी आला। जैसे ही कहा सुभाना रब्बी आला व बिहम्दिह, तो एक कमान बनी। जब एक कमान बनी तो उधर से भी आवाज आई, पता चला दूसरी कमान बनी। कौसैन दो कमाने मिली। मूसा काज़िम फरमाते हैं बाबुल हवायत कि नमाज यादगार है मेराज की। ये अमल हबीब का इतना पसंद आया कि कहा पूरी उम्मत यही करे। जाइए 50 नमाजें उम्मत को दीजिए। मूसा ने कहा कितनी लाए? का 50 का नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, 40 करा लीजिए। अरे 40 ये भी बहुत है, और कम कराइए। जब 5 रह गई, मूसा ने कहा ये भी बहुत है। मूसा ने कहा ये भी बहुत है।
नबी ने कहा अब शर्म आती है, कम कराते। मेरा नबी 5 से थोड़ी कोई चीज कम कराता था। अब 5 के बाद क्या है? 5 के बाद 3 है, और 3 5 मेरा नबी का था। वो 5 पे रुका, 5 दे दी उम्मत, इसलिए कहा मेरा के मोमिन। इमाम हफ्तुम बता रहा सफर में सिर्फ अली थोड़ी थे। मैंने एक मसला आपका हल किया, बगैर कहे हल किया। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ अली कहा जाए अजान में। अली की जगह आप हसन कह लीजिए, हुसैन कह लीजिए, 12 कह लीजिए, सब अल्लाह के खलीफा, सब खलीफतों बिला फसल, उनसे बिला फसल, फासले वालों से बिला फसल। तो सिर्फ अली नहीं सफर देख रहे, जो जो अली के सुल्ब में है वो सफर देख रहे। पता चला मेराज में सिर्फ अली थोड़ी है। भाई मेरा जुमला जाया न करना। 2 सफर बताए, सुल्ब नबी में फातिमा है, सुल्ब अली में 11 इमाम है। इनकी भी मेराज, उनकी भी। ये 14 के 14 मेराज में थे। घबराहट क्या है? अरे वही तो है जहां से आए थे, अपने ही वतन में, अपने ही वतन में तो हैं। हाय अगर आ जाती 50 तो क्या होता। दुआएं दो मूसा को कि तुम्हारी मदद की, तुम कह रहे हो हम मदद के कायल नहीं। वरना 50 पढ़नी पड़ती, 5 मुश्किल हो रही हैं, 50 कौन पढ़ता। ये गिनतियों में भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जरा से ज्यादा कह दिया, बाज बुढ़े कहते हैं देखिए सब हदी अबू हुरैरा की रवायत। अबू हुरैरा गिनती क्या जाने। तो वहां पर मलक को देखा जो शुमार कर रहा था। कब से शुमार कर रहा है ये बैठा हुआ गिनती? का खिलकत आदम से 50 लाख बरस पहले का तो गिन क्या रहा है जो अब तक खत्म नहीं हुआ। खिलकत आदम का फजाइल अली अब तक तो खत्म नहीं हुए। जब मलक ना खत्म कर सके, कह दूं जब अल्लाह के फरिश्ते फजाइल अली ना गिन सके, अल्लाह आपको बरकतें अता करे इस शब कद्र में, इस मुबारक रात में। कल का 1000 रोजा रखेंगे आप, रख के ही फौरन खोल देंगे और कोई ना कोई खुला देगा। जो खुलाएगा उसको भी 1000 रोजों का सवाब और आपका सवाब अपने पास रहेगा। सरकार दो आलम आसमानों के गए, हम दुआ करते हैं कि अली के चाहने वालों का दिमाग, ज़हन, ज़हानत, अक्ल सब कुछ हर वक्त मेराज में रहे, सरशारी की कैफियत रहे। बानियाने महफिल को अल्लाह बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार हम में जो बीमार इस मुबारक रात की बरकत से सबको शिफायाब कर। परवरदिगार आलम हम में जो मर चुके उन सबको आला-ए-ईन ने बुलंद मर्तबे अता फरमाए। जन्नतुल बकी को तामीर फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर